الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ فاطر میں ہمارا دوسرا قدم، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کچھ اللہ رب العزت انسانوں کے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، صحت کا، عافیت کا، امن و امان کا، اسباب و وسائل کا، اقتدار و اختیار کا، جو کچھ ما یفتح اللہ للناس، جو کچھ اللہ رب العزت کھول کے عطا فرما دیتے ہیں، فلا ممسک لہا، پھر کائنات میں کوئی ایسا نہیں آ سکے گا، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو بند کر دے، بالکل نہیں۔ وما یمسک، اور جو کچھ اللہ رب العزت کی ذات بند کرنا چاہے اور بند کرے، فلا مرسل له من بعده، اللہ رب العزت کی اس نعمت یا رحمت کو بند کرنے کے بعد کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ اور یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ شان صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ ہر چیز پر ہمیشہ، ہر جگہ، ہر حالت و کیفیت میں غالب۔ اللہ کی بالادستی سے کوئی چیز مستثنا نہیں۔ اس ذات عظیم الصفات نے تمام کائنات کو اپنے قابو میں لیا ہے، اس کے اپنے مال ہیں، کوئی چیز نہیں جو اس کی اقتدار سے باہر ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات حکمتوں کا مالک ہے، اس کے ہر فیصلے حکمت کے تقاضوں کی بنیاد پر ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے، اس حکمت کے ثمرات و اثرات اسی مخلوق کی طرف جاتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ سب اللہ کے ذرہ ذرے میں، اللہ کے لمحہ لمحہ محتاج، خط اللہ ذرہ ذرے میں، لمحہ لمحہ، ایک لمحہ بھی انسان ایسا نہیں گزارتا پورے کائنات سمیت کہ جس میں اسے اللہ کی حاجت نہ ہو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، او بنی نوع انسان، یاد کر لو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر، تمہارے لیے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، امن و امان کی نعمت، ان نعمتوں کے دائرے میں پھر دیگر نعمتیں لذیذ لگتی ہیں۔ بیمار کے لیے کیا لذت ہے؟
خوف کے ماحول میں کیا سکون ہے؟ تو ان دائروں میں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر گزار رہو، ان کا شکر گزار رہو اور یاد کرو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو کیا حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ کائنات کے جو تخلیق، ترتیب اور طریقہ ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کا اس میں کوئی ہاتھ ہے، یا کسی کا کوئی اسی طرح کا ایک اور بھی علاقہ، ایریا ہے؟ بالکل نہیں۔ یرزقکم من السماء والارض، وہ مہربان ذات تمہیں روزی عنایت فرما دیتے ہیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے، پانی جو منحصر ہے ہر چیز اپنی بقا اور رشد اور ثمرہ دینے میں پانی کا، وہ بھی آسمان سے اللہ کے حکم سے اترتا ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے متعین کردہ مقدار میں۔ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس کو پکارا جائے اور جس کی پناہ میں جگہ مل جائے، جو تمہارے کرب اور مصیبتوں کا ازالہ کرے، نہیں ہے کوئی۔ لا الہ الا ہو۔ جب یہ حقائق ہیں کہ کائنات کی تخلیق، کائنات کی کو قابو کر کے تمہارے لیے مسخر کرنا، انواع و اقسام کے رزق و روزی کا انتظام کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کی مہربانی سے ممکن ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جہاں جا رہے ہو وہاں کچھ بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کہیں بھی کچھ نہیں جو آپ کے کام آ جائے۔ لہذا جمے رہو، ڈٹے رہو اللہ رب العزت کی نازل کردہ کلام اور اس کے مبعوث فرمودہ پیغمبر خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔